alaikum students. Now read this passage. Muhammad Mahmud Alam or MM Alam as he is better known was born in Calcutta, British India on 6 July 1935. MM आलम का जो शॉर्ट फॉर्म है उसका जो एब्रीवेशन है मोहम्मद महमूद आलम उनका पूरा कंप्लीट नाम है और वो कलकत्ता में पैदा हुए थे और इंडिया में 6 जुलाई 1935 को. ही हैड बीन फैसिनेटेड बाय द टॉय एयरप्लेन्स सिंस चाइल्डहुड. और उनको बचपन से ही खिलौनों में जो टॉय एरोप्लेन्स होते हैं, जहाज़ होते हैं, जो उनके टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं एरोप्लेन वाले, उससे ये बड़े इम्प्रेस होते थे, फैसिनेट होते थे. तो ही वॉज इन हिज अर्ली टीन्स, जब वो अपने टीन एज में थे, व्हेन ही सा पाकिस्तान अचीव इंडिपेंडेंस, और जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की है, एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू बिकम अ डिफेंडर ऑफ द नेशन. तो फिर इन्होंने इसका अहद कर लिया, डिटरमाइंड मतलब अहद कर लिया कि वो अपने पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, डिफेंडर बनेंगे अपनी कौम की. ही ज्वाइन द RPAF फ्लाइंग ट्रेनिंग कॉलेज एट रिसालपुर इन 1952. उन्होंने RPAF फ्लाइंग ट्रेनिंग कॉलेज जो रिसालपुर में है उनको ज्वाइन किया, वहाँ पे ट्रेनिंग दी एयरफोर्स के पायलट्स की 1952 में. आफ्टर 6 मंथ ट्रेनिंग एट प्री कैडेट ट्रेनिंग स्कूल, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्री कैडेट ट्रेनिंग स्कूल में उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी. और कोयटा में जो मौजूद है सिचुएटेड, वहाँ पर है. आलम्स लाइफ लॉन्ग ड्रीम ऑफ फ्लाइंग कैम थ्रू एज ही ग्रेजुएटेड एज अ पायलट ऑफिसर ऑन 2 अक्टूबर 1953. 1953 में MM आलम का जो ख्वाब था कि जहाज़ उड़ाने का, वो कंप्लीट हुआ. और क्योंकि जब उन्होंने ग्रेजुएट किया था पायलट ऑफिसर में 2 अक्टूबर 1953 में. इन फरवरी 1964, फरवरी 1964 में ही टुक कमांड ऑफ 9 नंबर 11 स्क्वाड्रन इन द पाकिस्तान एयरफोर्स PAF. उन्होंने अहदा संभाला नंबर 11 स्क्वाड्रन का जो ग्रुप है पाकिस्तान एयरफोर्स में PAF में. इट हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट PAF स्क्वाड्रन टू यूज़ जेट फाइटर्स. ये जो एक स्क्वाड्रन ग्रुप था, इनको ये एजाज़ हासिल है. और इस तरीके से वो डिस्टिंक्शन मतलब एक क्वालिटी होती है. यू कैन सी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड in the yellow box on this page number 82. A quality that makes something or someone different. ठीक है, तो ये इस वजह से जाने जाते थे PAF स्क्वाड्रन जो जेट फाइटर्स चलाते थे. जेट फाइटर्स जो लड़ाका तैयारे होते हैं. आलम इज़ सेलिब्रेटेड फॉर हिज फीट्स. The meaning of this word feats is given in the yellow box. You can see a noteworthy act or achievement. Okay, तो ये इनकी एक अचीवमेंट थी और उससे वो जाने जाते थे. ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर, जब इंडो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी, 1965 की जंग हो रही थी, उस दौरान एट दैट टाइम, उस टाइम पे द PAF हैड ओनली 104 फाइटर्स एंड 26 बॉम्बर्स अगेंस्ट इंडियाज़ 476 फाइटर्स एंड 60 बॉम्बर्स. सो PAF के उस टाइम पे, पाकिस्तान एयरफोर्स के उस टाइम पे 104 फाइटर्स थे, जेट फाइटर्स जो चलाते हैं, और उसमें 26 बॉम्बर्स ट्रेंड थे इंडिया के ख़िलाफ़. और इंडिया के उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न सिर्फ उनकी इस चीज़ में स्ट्रेंथ थी, 476 फाइटर्स थे उनके, 60 बॉम्बर्स थे. तो ये इक्वल एक तरीके से नहीं था, बट द करेज डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु डू इट. बट द पाकिस्तानी पायलट्स वर कॉम एंड डिटरमाइंड. लेकिन पाकिस्तान के जो पायलट्स थे वो हमेशा की तरह जो है बड़े ही हौसलामंद, रेडी टू डिफेंड देयर कंट्री, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए हर दम तैयार थे. स्क्वाड्रन लीडर आलम वाज पोस्टेड एट सरगोदा. सरगोदा में जो है इनकी पोस्टिंग हुई. स्क्वाड्रन लीडर जो थे MM आलम. व्हेन द वॉर बिगेन, जब जंग शुरू हुई, ही लेड स्क्वाड्रन, तो उन्होंने लीड किया अपने टीम स्क्वाड्रन का इन एन F-86 सावेर जेट. तो इस जेट पे उन्होंने जो है इस तरह के जेट वो चला रहे थे, लड़का तैयारे, और उसमें इन्होंने लीड किया था टू एन अस्टाउंडिंग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान. और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ही नाकाबिले यकीन सरप्राइजिंग
جو ہے ایک جیت حاصل کی. The meaning of the word astounding is given in the yellow box. You can see below. Very surprising because nobody was expecting it. So it was a kind of a miracle. Astounding. So victory تھی ایک پاکستان کی طرف سے ایم ایم عالم کی. ایم ایم عالم نے جو اسٹانڈنگ وکٹری حاصل کی. Once while flying at a low level in India territory. اور ایک بار جب اس ٹائم پہ 1965 کی جنگ کے دوران جو تھے وہ اپنی فلائی کر رہے تھے جہاز کو بہت ہی نچلی سطح پر نیچے, اور انڈین کی جو ٹیریٹری تھی, ان کا جو ایریا تھا جو لینڈ بلانگ کرتا ہے کسی بھی کنٹری سے, زمینی حصہ, تو اس میں یہ اپنے جہاز کو بہت ہی نیچے جیٹ کو فلائی کر رہے تھے. عالم's جیٹ کیم انڈر فائر. ایم ایم عالم کا جو جیٹ ہے وہ اس کو آگ لگ گئی اور اینڈ واز ہٹ, اور اس کو ہٹ بھی ہوا. However, he managed to maintain control of his F-86 and completed his mission. لیکن جیسے بھی کر کے مینیج کر کے انہوں نے کنٹرول کو مینٹین کیا, اپنے جیٹ طیارے کو صحیح سے کنٹرول کیا, جہاز کو, لڑاکا طیارے کو, اور اس اپنا کمپلیٹ کیا مشن جو ان کو مشن دیا گیا تھا سرخزا کی طرف انڈین ٹیریٹری میں. عالم سیٹ اے نیو ریکارڈ. عالم نے ایک نیا ریکارڈ یہ بھی قائم کیا تھا کہ few fighters pilots of any nation could claim 9 victories in 3 combats. جو عالم کا جو ورلڈ ریکارڈ جو اس طریقے سے جو آج کل بریک نہیں ہوا, تو اس میں جو ہیں کچھ فائٹرز پائلٹ جو ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے, وہ یہ اس چیز کا کلیم کرتے ہیں, اپنا آپ کو پروو کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ 9 وکٹریز جو ہیں, 9 وکٹریز جو ہیں, 9 جیت اگر کسی کمبیٹس میں جیتی جاتی ہیں, تو fewer still could claim 7 in just 2 days. اور کچھ جو ہے 7 جیت حاصل کرتے ہیں 2 دنوں میں. لیکن it is doubtful that anyone other than M.M. Alam has brought down 4 enemy planes in less than a minute. لیکن یہ اس پہ بڑا ہی بہت زیادہ ایک ناقابل یقین ایک بات ہے, اور لوگ اس پر شک بھی کرتے ہیں کہ ایم ایم عالم نے اس طرح کیسے کیا کہ انہوں نے 1 منٹ کے اندر جو ہے 4 دشمن کے جو جہاز ہیں, پلینس ہیں, ان کو زمین پہ لے کر آ گئے, براٹ ڈاؤن, ان کو تباہ کیا. اینڈ پائلٹ who witnessed this incredible achievement has described it as history being made. اور جو ایم ایم عالم کے ساتھ یہ مظاہرہ انہوں نے دیکھا, پائلٹ تھے دوسرے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک تاریخ بن گئی کہ ایم ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر 4 دشمن کے جہازوں کو مار گرایا. اور یہ ایک ایسا میریکل ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہسٹری بینگ میڈ, مطلب اس کو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک تاریخ بن گئی ہے. ایسا کسی نے شک ہے کہ کسی نے کیا ہو, شاید ہی کسی کوئی کر پائے. عالم کمانڈیڈ دا نمبر 11 اسکواڈرن انٹل اپریل 1966. عالم کو دوسرا ایک کام ملا, کمانڈنگ اس کو ملی لیڈنگ کی, نمبر 11 اسکواڈرن جو تھا, اور وہ 1966 تک اس میں کمانڈ انہوں نے کیا. نومبر 1967 میں ان کو پروموٹ کیا گیا. ہی واز پروموٹیڈ ٹو دا رینک آف ونگ کمانڈر. تو 1967 میں وہ ونگ کمانڈر میں پروموٹ ہو گئے, آگے اپ گریڈ ہو گئے, اینڈ گیون کمانڈ آف دا نمبر 5 اسکواڈرن. اور پھر وہ نمبر 5 اسکواڈرن کا جو تھا ٹیم, اس کو انہوں نے لیڈ کیا, کمانڈ کیا. ہز فائنل پوزیشن واز چیف آف فلائٹ سیفٹی. اور پھر آخرکار ان کو اور اپ گریڈیشن ملی, پروموٹ ہوئے وہ, اور وہ چیف آف فلائٹ سیفٹی کی پوزیشن پہ اپوائنٹ ہوئے. فار ہز ایکسیپشنل فلائنگ اسکل اینڈ ویلور. اور ان کی اسی جوش جذبے اور ویلور, بہادری کو دیکھ کر جو انہوں نے ایک جیت کے ساتھ دکھائے تھے, عالم ہیز بین نک نیم لٹل ڈریگن. تو عالم کو ایک لقب دیا گیا تھا لٹل ڈریگن کا, ان کی بہادری کی وجہ سے. ہز وار ٹائم ایکسپلوئٹس. The meaning of the word exploit is given in the yellow box below. You can see an act of great bravery in battle. کسی جنگ کے دوران بہت ہی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرنا. تو
انہوں نے جو ہے اپنی جو بھی 1965 کی جنگ تھی یا جو بھی انہوں نے انڈیا ٹیریٹری میں کیا تھا، تو اس ایکسپلوئٹ کو، بریوری کو دیکھ کر وار ٹائم میں ان کو لٹل ڈریگن کا لقب ملا تھا. ہیو میڈ ہم فیمس آل اوور دا ورلڈ. اور پھر اسی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے. فار ہز سروس ٹو دا نیشن ڈیورنگ دا وار. کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کی خدمت کی تھی اس جنگ کے دوران. دا گورنمنٹ آف پاکستان اوارڈیڈ عالم دا ستارہ جرت، دا اسٹار آف کریج. حکومت پاکستان نے ان کی اسی جرات مندانہ بہادری کا مظاہرہ دیکھ کر ان کو ستارہ جرات کا ایوارڈ دیا. ایم ایم عالم از این ایگزامپل آف ریمارکیبل لیڈر. ایم ایم عالم جو ایک مثال ہیں بڑے ہی بہترین لیڈر کی، اینڈ اے گریٹ ہیومن بینگ، اور وہ ایک بہترین انسان بھی تھے. کمنٹس این ایکس آفیسر who flew with him during the 1965 war. تو یہ جو کمنٹس ہیں، ایم ایم عالم از این ایگزامپل آف ریمارکیبل لیڈر اینڈ اے گریٹ ہیومن بینگ، کہ ایم ایم عالم ایک مثال ہیں ایک بہترین لیڈر کی، اور وہ ایک بہت ہی عظیم انسان تھے. تو یہ کمنٹس ان کے جو ایکس آفیسر ان کے ساتھ کولیگ تھے انہوں نے یہ دیے تھے، جو ان کے ساتھ 1965 کی جنگ میں جیٹ طیارے میں فلائی کر رہے تھے. ہی واز اے سورس آف انسپریشن. یہ جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ایک انسپریشن ہے، مثال ہیں جن سے لوگ ان سے انسپریشن لے سکتے ہیں. انکریجمنٹ اور حوصلہ افزائی ان کو ملتی ہے یہ دیکھ کر ایم ایم عالم کے کارنامے. فار مینی پروفیشنل پائلٹس ان دا پی اے ایف. جو پروفیشنل پائلٹس جو پی اے ایف میں ہیں وہ ان سے انسپریشن لے سکتے ہیں، ان سے حوصلہ اپنا بلند کر سکتے ہیں جب وہ ایم ایم عالم کے ان کارناموں کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں. عالم ریٹائرڈ آن 12 مئی 1982 میں ایم ایم عالم جو ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. آفٹر completing nearly 3 decades of military service. انہوں نے 30 سال 3 decades جو 3 دہائیاں انہوں نے ملٹری سروس کو خدمت کی تھی، ملٹری کی خدمت کی تھی اپنی، اور اس میں عالم جو ہے اس کے بعد وہ 12 مئی 1982 میں ریٹائرمنٹ انہوں نے لی تھی. بائی دین ہی ہیڈ اٹینڈ دا رینک آف ایئر کموڈور. اور تب تک ریٹائرمنٹ تک جو ہے انہوں نے رینک آف ایئر کموڈور کا پوزیشن بھی حاصل کر لیا تھا. وہ اس میں اپ گریڈ ہو گئے تھے، اس میں پروموٹ ہو گئے تھے ایئر کموڈور میں. سنس ہز ریٹائرمنٹ، اور جب سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی، عالم ہیز بین لیونگ اے سمپل لائف ان اے اسپارسلی. تو ایم ایم عالم، یو کین سرچ اباؤٹ ایم ایم عالم in Google that he was died in 2013, but in the text you can see the book when was published he was alive, so that's why they are using present perfect continuous tense. Alam has been living a simple life in a sparsely furnished apartment in Karachi. کہ عالم جو تھے وہ ابھی کراچی میں جو ہیں سادہ زندگی گزار رہے ہیں. اسپارسلی ناٹ ہیویلی، بہت ہی زیادہ لگژریز نہیں. فرنشڈ اپارٹمنٹ ہے کراچی میں، وہاں پہ گزار رہے ہیں. ہی از اے ویری لرنڈ اینڈ نالجیبل مین. وہ بڑے ہی سیکھے ہوئے، منجھے ہوئے علم والے انسان تھے. اینڈ ریگولرلی کنٹریبیوٹس ٹو دا پی ایف's ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز. اور وہ وقتاً فوقتاً روز جو ہیں پی ایف کے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتے ہیں، ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہی وانٹس ینگسٹر ٹو ریڈ لاٹس آف بکس اینڈ لرن فرام دیم. وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ ریڈنگ زیادہ کریں بکس کی اور اس میں سے سیکھیں نالج. ٹل ٹوڈے، آج تک ہی کمانڈز ایڈمیریشن آف ہز فیلو پاکستانیز. پاکستانی لوگ ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. ون آف دا لاہور's روڈ، دا ایم ایم عالم روڈ از نیمڈ آفٹر ہیم. لاہور کا ایک روڈ ہے جس کا نام ایم ایم عالم روڈ ہے، وہ بھی انہی کے اوپر رکھا گیا، ان کے نام کے اوپر. ان کی پرسنالٹی اور اچیومنٹس کو دیکھ کر پیپل ہو نو ہم ڈسکرائب ہم ایز اے فرینڈلی اینڈ ہمبل پرسن.
جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ ان کو بڑے ہی دوستانہ مزاج کے اور بہت ہی رحم دل انسان سمجھتے ہیں. who wants to spread the message of peace, harmony and sincerity within the nation. جو یہ بتاتے ہیں ان کے جو دوستانہ جن کے ساتھ تعلقات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی میں یہ بات تھی کہ وہ امن کا پیغام دیتے تھے اور اپنے ملک سے وفاداری اور اس سے محبت کا میسج دیتے تھے. So thank you student. This was the chapter that comprised of the qualities and achievements of M. M. Malan.